غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے میں 800 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت۔ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصبانہ رویے میں روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، دنیا میں صورتحال ہے کہ مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بے شک ایسا ہی مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، بس کیونکہ یہ جو کل رات میں سفاکیت جس کو کہتے ہیں نا کہ انتہا کو چھو جانا، وہ کل کیا گیا کہ غزہ سٹی میں کیسے اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں اسپتال پر بڑے حملے کے بعد بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 800 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ یہ غالباً پہلی دفعہ ہوگا کہ حالت جنگ میں، مشرق وسطیٰ کی حالت جنگ میں ایک امریکی صدر اسرائیل ٹریول کرے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آج جو خبر چھپی ہے وہ بڑی فکر انگیز ہے۔ نتن یاہو کا دفتر یہ خبر چھپائی ہے 5:50 میں رات میں کہ جی اس کا اور یو اے ای کے جو صدر ہیں ان کا آپس میں بات چیت ہوئی ہے اور نتن یاہو نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ میں غزہ کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے فلسطینیوں کے غزہ کے جنوبی حصے بھی خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان کے لیے، مسلمان لیڈرشپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ طرح کے یہاں پہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، کوئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ، وہ ویڈیوز بھی ہیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہاں بھیج دو، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیڈ سی میں پھینک دیں گے۔ دوسرا مذاق جو ہے ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہم امداد کرنا چاہتے ہیں فلسطین۔ یہاں جو سڑکوں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، ان کا کیا کریں گے بھیا؟ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ اسرائیل اور غزہ کے بیچ یدھ لگاتار بھیشن ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ سواستھ منترالیہ نے منگلوار کو جانکاری دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملے میں ایک اسپتال میں کم سے کم 800 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ غزہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جس اسپتال پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر سینکڑوں بیمار اور گھائل لوگ تھے اور انیہ لوگ بھی تھے جو یدھ کی شروعات کے بعد وستھاپت ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل وار روم نے کہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی اور سے نہیں کیا گیا بلکہ حماس کے مس فائر کا پرینام ہے۔ اسرائیل وار روم نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ شہر کے بیپٹسٹ اسپتال میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے موت اور گھائل ہونے کی گھٹنا حماس دوارا کی گئی راکٹ کی غلط لانچنگ کا نتیجہ ہے۔ 7 اکتوبر کو یدھ شروع ہونے کے بعد غزہ پٹی پر اسرائیلی ہوائی حملوں میں لگ بھگ 3000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وہیں اسرائیل میں 1400 سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں، جن میں سے ادھکانش کو حماس کے آتنکوادیوں نے مارا تھا۔ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، دنیا میں صورتحال ہے کہ مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بے شک ایسا ہی مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، بس کیونکہ یہ جو کل رات میں سفاکیت جس کو کہتے ہیں نا کہ انتہا کو چھو جانا، وہ کل کیا گیا کہ غزہ سٹی میں کیسے اسپتال کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر زخمیوں کی بڑی تعداد تھی، ڈاکٹرز تھے، میڈیکل سٹاف تھا، کم از کم 1000 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، آپ کے وقت کا کہیے گا ڈاکٹر جمیل، ہے کوئی اس دنیا میں جو کہ اس چیز کا خیال رکھ رہا ہو کہ کہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہاں پر اقوام متحدہ کے چارٹر کی آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں پر اس پر عمل درآمد کروانے والی قوتیں کون ہیں جو اس وقت خواب خرگوش کے یہاں تو مزے لوٹ رہی ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین، یہ ہیومن رائٹ کے قوانین اور یہ دلخراش مناظر جب ابھی نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، حماس نے اسرائیل پہ جو حملہ کیا اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ایک کویسچن جو ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، اور وہی ہوا ہے۔ بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک فلسطین کے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے جس میں غزہ کے اندر، جس میں 500 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اسرائیلی ایئر ریڈ آن الاہلی العرب ہاسپٹل ہے یہ۔ اچھا، اس پہ اگر دیکھا جائے اسرائیلیز جو ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کی۔ اگر آپ دیکھیں کیا نام ہے ان کا، امریکن پوزیشن کو دیکھیں جس کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری کی ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس وقت کنڈیم کر رہی ہے کہ ان آرمڈ جو سویلینز ہیں ان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ حماس
तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इज़राइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो हॉस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो और वेस्ट की और अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो, तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो तरह के रिपोर्टिंग यहाँ कर पे रहे हैं। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर ये क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक लें भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे में प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता, और क्या हो सकता है।